ہوں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ خلی خدا کا خوف کرو، تم مجھ سے لڑنے جا رہے ہو جو رسول خدا کا جگر گوشہ ہے۔ خدا کی قسم، جو کوئی بھی حسین ابن علی سے جنگ کرنے جائے گا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بکواس بند کرو، کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی۔ تم نے سالوں سے اپنے اس شیعہ پن کی وجہ سے میرا سکون چھین لیا ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، اسی لیے طلاق نہیں دے رہا۔ لہذا صرف اپنی روٹی کھاتی رہو اور اپنی حد میں رہا کرو۔ میری غیر موجودگی میں تم حورا کی کنیز ہو۔ سر انجام سن 61 ہجری قمری میں عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ دنیا کا کام بڑا نرالا ہے، جس چیز سے منہ موڑو وہ تمہاری وبال ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا اگر مولا حسین سمجھ لیں کہ یہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے تو مجھ سے دستبردار نہ ہوں گے۔ کیا آسمان ٹوٹ گیا، شکل قمر ہو گیا ہے، یا سورج کو موت آ گئی؟ شاید کوئی واجب کام ہوگا جبھی قاصد کو بھجوایا ہے۔ واجب کام؟ ان کا واجب یہ ہوگا کہ ان کی دعوت کو قبول کروں اور ان کے ساتھ کوفہ جاؤں۔ اگر بلاتے ہیں تو قبول مت کرنا، معذرت کر لینا، کہہ 2000 طرح کے مشغلے ہیں تمہارا مال لاوارث ہے اور تجارت ٹھنڈی ہے، میں ان کے ساتھ کوفے نہیں جا سکتی۔ نہیں دلہن، نہ جانا بہتر ہے بنسبت یہ کہ میں مال و تجارت کا بہانہ کروں۔ میری جگہ جا نماز پر ہی ٹھیک ہے، تجارت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ خود کو عمر کے اس حصے میں اس جھگڑے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے۔ زہیر، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے، خدا کی قسم نہ جا کر تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ دلہن، میں اسی دن سے اپنی تلوار کو الوداع کہہ چکا ہوں جس دن امت رسول میں فتنہ شروع ہوا۔ قسم کھائی ہے کہ جب تک مسلمان کے سامنے کھڑا ہے میری تلوار نیام میں ہی رہے گی۔ میں اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ مولا حسین کے ساتھ ہو جانا یعنی اس جنگ میں کود جانا جس کا خدا ہی جانتا ہے کیسا برا انجام ہے۔ تم ایک ہی بات کو لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہو زہیر؟ کس نے کہا اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دو؟ کس نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ کوفے چلے جاؤ؟ یہ بے ادبی کے فرزند رسول کے بلاوے کو ٹھکرا دو اور ان کی بات سننا تک گوارا نہ کرو۔ کہیں ڈر تو نہیں گئے ہو؟ کس چیز سے ڈروں گا؟ مجھے کیا پتا، یہ سارے بہانے ڈر کی نشانی ہیں۔ تمہیں مولا حسین کا تم سے جان مانگنے کا ڈر ہے یا مال مانگنے کا خوف؟ اپنی عزت کی فکر کرو زہیر۔ جب لوگ سنیں گے کہ مولا حسین نے زہیر کو بلایا تھا اور زہیر نہیں گیا تو لوگ تمہیں کمزور دل اور ڈرپوک کہیں گے۔ کل سے تمام زبانوں اور محفلوں کا ورد بن جاؤ گے تم۔ آج کے بعد اگر کسی ڈرپوک کی مثال دینا چاہیں گے تو چوہے کی جگہ زہیر ابن قین کی مثال دیں گے۔ دلہن میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ اس تلخی کے ساتھ جانا اور اس مٹھاس کے ساتھ آنا، کیا ہوا زہیر؟ مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا؟ تمہاری تجارت ٹھنڈی رہ جائے گی۔ سب کچھ تمہارا دلہن، میری ساری دنیا تم ہو۔ میرے پاس مال دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں بخش رہا ہوں۔
तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि